محترم آج ہم سورہ المؤمنون 23ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 97 سورہ المؤمنون آیت نمبر 97 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماقبل ذکر تھا رفقۂ محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا بیان تھا کہ ان ظالموں کا جو انجام ہونے والا ہے، اے پروردگار عالم اس انجام بد سے مجھے اور میری جماعت کو بچا دے۔ تو اس ظلم کے برے نتائج سے بچنے کے لیے ایک تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تھی آیت نمبر 96 میں کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ یہ جو ظالموں کی غلط روش ہے اس کے برے نتائج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے چلے جاؤ، زیادہ سے زیادہ وہی اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، ہم آہنگ کرو۔ تو جتنا تم کلام الہی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے چلے جاؤ گے اتنے ہی تم برے نتائج و ثمرات سے بچو گے۔ اسی مضمون کا آگے تسلسل ہے۔ مثلا یہ جو الفاظ ہیں وَقُلْ رَبِّ، اور اے رسول تو یوں بھی کہا کر، یوں بھی کہا کر، یا یہ دعا مانگا کر، رب ہے میرے پروردگار، اعوذ بک، اعوذ جو ہے رفقۂ محترم یہ عین واو زال آواز، یہ ہوتا ہے مثلا جس طرح مرغی کے بچے مرغی کے پروں کے نیچے آ کر چھپ جاتے پناہ لیتے، تو آزا یعوذ کا اصل معنی ہے پناہ پکڑنا، پناہ حاصل کرنا، تحفظ حاصل کرنا۔ تو اے میرے پروردگار اعوذ بک، میں پناہ پکڑوں گا، پناہ پکڑتا رہوں گا، بے کا تیرے ساتھ، اور تیرے ساتھ سے مراد ہے تیرے کلام کے ساتھ۔ یعنی جہاں بھی آیا کہ مثلا اللہ کے ساتھ تمسک کرو، مضبوطی سے جڑو، تو وہاں اللہ کے ساتھ جڑنے سے مراد اس کی کتاب کے ساتھ جڑنا ہے، اس کی وحی کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو بے کا سے مراد ہے بے کتابک، کہ اے اللہ میں تحفظ حاصل کرتا رہوں گا تیری نازل کردہ کتاب سے، وحی سے، اقدار وحی کے ساتھ۔ کہاں سے یا کس چیز کے خلاف؟ من ہمزات الشیاطین، حمزہ ہا میم زا، حمزہ یحمزو، اصل اس کا معنی ہوتا ہے پانی کے اندر، جس طرح تالاب ہو یا پانی کھڑا ہو اس کے اندر پتھر پھینکنا۔ تو جب آپ پتھر پھینکیں گے پانی میں تو کیا ہوگا؟ ارتعاش پیدا ہوگا، ارتعاش، جوش۔ تو جو چیز بند ہے وہ کھلے گی، اور جو چیز غیر متحرک ہے، جامد ہے، وہ متحرک ہوگی۔ اور ہمزات اشتعال انگیزیاں، اشتعال انگیزیاں، اور الشیاطین منفی قوتیں، اپوزیشن۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، شیاطین ہیں مخالف قائدی۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اے پروردگار عالم آپ نے یہ جو مجھے حکم دیا تھا ادفع باللتی ہی احسن، تو اسی کی تعمیل یوں ہوگی، اس کی تعمیل یوں ہوگی کہ جب مجھے مخالفین، اپوزیشن، یعنی فرعون اور حامان، قارون، فرعونی طاقتیں، حامانی طاقتیں، قارونی طاقتیں مجھے مشتعل کریں گی، گالم گلوچ پر اتر آئیں گی، غیر انسانی حربے اختیار کریں گی، تو میں ان کے لیول پر نہیں اتروں گا، میں ان کی تمام اشتعال انگیزیوں کو سہ جاؤں گا، برداشت کر جاؤں گا،
اور میں تیری اقدار وحی جو ہیں، تیرا قرآن جو ہے، اس کے سائے میں اپنے آپ کو چلاتا رہوں گا۔ تو اے پروردگار عالم، میری تمنا یہ ہے کہ میں پناہ میں رہوں شیطانی قوتوں کی اشتعال انگیزیوں سے، منفی اور تخریبی ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں تیری عطا کردہ، نازل کردہ اقدار وحی کے اندر، یعنی ان کی روشنی میں یا ان کے ساتھ، اور بالخصوص وَأَعُوذُ بِكَ، اور بالخصوص میں پناہ پکڑتا رہوں گا آپ کی وحی سے، آپ کے قرآن سے، آپ کے کلام سے، رب ان یحضرون، خاص طور پر اس وقت کہ جب وہ ان کا میرے ساتھ آمنا سامنا ہوگا۔ یحضرون، یحضرون، تو یہ نون کے نیچے جو زیر ہے اصل میں یحضرونی، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت اس طرح کی اپوزیشن کا میرے ساتھ فیس ٹو فیس مقابلہ ہوگا تو اس وقت میں عقل یعنی مراد ہے کہ خالصتاً تیرے کلام کی بنیاد پر بات کروں گا۔ تو جب تک ہم آپ اللہ کے کلام کے سایوں میں چلیں گے اور اللہ کے کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس قوت میں جو کلام وحی میں ہے رہیں گے تو ہمارا تحفظ ہے، اور اگر اس سے ہٹیں گے تو ہماری کمزوری ہے۔ اس ضمن میں ہم سورہ الانعام جو ہے 6 سورہ ہے جو رفقائے محترم، اس میں قرآن نے جن افراد کو پیدا کیا ان کا وصف اس انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ الانعام آیت 122، سورہ الانعام آیت 122، یہاں نبی اور نبی کے ساتھ ان کی امت سب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 122 سورہ الانعام، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، مرا ہوا تھا، مراد ہے ایمان والے اپنی سابقہ حالت میں یعنی کفر میں، جاہلیت میں، جہالت میں جو سابقہ سچویشن تھی، تو جو مردہ تھا، مرا ہوا تھا ایمان کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، سیرت و کردار کے حوالے سے، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا قرآن کی بنیاد پر۔ اس کا بیان ہے سورہ الانفال آیت نمبر 29 کہ قرآن نے ان کو زندہ کر دیا، اور جب وہ قرآن کی بنیاد پر زندہ ہوئے تو پھر ان کا خاص وصف یہ ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ٹھہرا دیا ہم نے، قرار دے دیا ہم نے ان کے لیے نور، نور قرآن، اور وہ نور قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، پھر وہ چلتے ہیں لوگوں میں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو کس طرح ان کا چلنا آنا جانا ہے، قرآن کے ساتھ، قرآن کے نور کے ساتھ۔ تو اس کو فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، پھر قرآن کا نور ان کے دل میں، دماغ میں، سیرت میں، کردار میں رچ بس جاتا ہے، تو وہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو گویا کہ وہ قرآن کے تتبع سے، قرآن کی اتباع کرتے کرتے وہ نور قرآن ان کی رگ رگ کے اندر، سیرت کے ہر چیز کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ تو اس قرآن نے کہا یمشی بہ فی الناس، پھر وہ اس نور قرآن کی معیت میں، نور قرآن کے سایوں میں، نور قرآن کے سہارے پر، یعنی ان کا عصا بنتا ہے، سہارا بنتا ہے کیا، قرآن۔ تو وہ قرآن کے سایوں میں، قرآن کے سہاروں پر، قرآن کی سواری پر وہ چلتے ہیں لوگوں میں دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات، کیا بھلا اس کا مقابلہ کر سکیں گے وہ جو ظلمات میں، تاریکیوں میں ہیں؟ تو اگر ایک بینا ہو رفقائے محترم، ایک انسان آنکھوں والا ہو تو ہزارہ انسان نابینے ہیں، تو ان نابینوں کے مقابلے میں ایک بینا انسان کافی ہے۔ تو کمم مثلہ، کیا بھلا مقابلہ ہو سکتا ہے اس کا نہیں، اس کی مثال کا بھی، ان کے ساتھ جو ظلمات میں گرے ہوئے، تاریکیوں میں گرے ہوئے، ظلمات ہیں عقائد، اعمال،
جتنے بھی وہی سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ظلمات ہیں. تو ان کا کیا مقابلہ ہو ان کے ساتھ کہ جو گھرے ہوئے ہیں ظلمات میں، تاریکیوں میں. لیسا بخارج منہا، کہ ان کو یہ نکالنا چاہتے ہیں تاریکیوں سے، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں، ہم نے تو نہیں نکلنا. تو قرآن کہتا ہے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. فرمایا تمام کافر جو ہیں، کافروں کے لیے کفر کے اعمال ان کے قائدین، ان کے ائمہ، ان کے پیشوا خوبصورت سے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں. یعنی جسے ہم کفر کہتے ہیں ان سے پوچھئے تو وہ بھی اپنے کفر کے اندر پکے بھی ہوتے ہیں، پختہ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی دلچسپی ہی نہیں، وہ مرنے کے لیے تیار ہوتے اس کفر کے لیے. تو یہاں پر یہ جو قرآن نے اہل ایمان کے ساتھ قرآن کا جو تمسک ہے، ناگزیریت ہے، ان کے قلب و نظر میں جو اترنا ہے، تو اسی عمل کے لیے اگر ہم وہاں سورہ الانفال ہے تو وہاں سورہ الانفال کی آیت نمبر 29 میں یہی فرمایا کہ پھر ان کی زندگیوں میں جب قرآن آئے گا تو دوسرے جو ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اب ہم سورہ المومنون میں واپس چلتے ہیں. تو وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے رب میرا آپ سے یہ عہد ہے کہ جب کبھی میں فیس ٹو فیس ہوں گا ایسے لوگوں کے ساتھ تو اس وقت میرے پاس جو شیلٹر ہے، تحفظ ہے، حفاظت گاہ ہے، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ تیرا قرآن. تیرے قرآن کے سایوں میں، اس کی حفاظت میں چلوں. اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور مقام بھی دیکھتے ہیں کیونکہ اس کی بھی آج بے پناہ ہمارے لیے ضرورت ہے. سورہ طٰہٰ، سورہ جو ہے الکہف، 18ویں سورہ ہے رفقائے محترم، سورۃ الکہف، آیت نمبر 27. سورہ الکہف 18ویں سورہ آیت نمبر 27. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اے رسول پیش کرتا جا، سامنے لاتا جا. تلاوت کا معنی سامنے لانا، پیش کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. اے رسول تو پیچھے پیچھے چلتا رہے اس چیز کے جو وحی کی گئی آپ کی جانب. اور جو وحی کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کتابیں ہیں بہت سی، سیاستہ یا سیاربہ نہیں. کیا فرمایا؟ من کتاب ربک، وہ تو تیرے رب کی ایک ہی کتاب ہے. تو اللہ کی ایک ہی اکلوتی کتاب جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چل جو تیری طرف وحی کی گئی ہے. اور اس کتاب کی شان یہ ہے رفقائے محترم کہ لا مبدل لکلمات. اب یہ ختم نبوت کے نتیجے میں اللہ کے ان کلمات کو، قوانین کو، اقدار قرآن کو اپنے مقام سے ہٹا سکنے والا کوئی نہیں. قرآن کی اقدار نہ مٹنے والی ہے نہ مرنے والی. لا مبدل لکلمات، کوئی تبدیل کر سکنے والا نہیں اللہ کے ان کلمات کو، قوانین کو، اقدار. اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. ملتحد کہتے ہیں رفقائے محترم پناہ گاہ، جہاں پر آپ جا کر شیلٹر، تحفظ حاصل کر سکیں. وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں پائے گا تو. یعنی یہ لن تاجدہ جو ہے رفقائے محترم یہ آخری درجے میں نفی کرنی ہو تو لن آتا ہے. لن تاجدہ ہرگز نہیں پائے گا تو رسول، امت تو پھر بعد میں آتی ہے. ہرگز نہیں پائے گا تو اے رسول من دونہ ہی کا مرجع کتاب، اس کتاب الہی کے سوا، اس سے ہٹ کر ہرگز تو نہیں پائے گا. کیا نہیں پائے گا؟ ملتحدہ پناہ. یعنی رسول کے لیے جو پناہ کا ہے، شیلٹر ہے، حفاظت کا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن. تو جب امت اس قرآن کو چھوڑے گی تو وہ کیسے محفوظ رہ سکتی؟ رسول بھی چھوڑے تو وہ محفوظ نہ رہے تو امت کے لیے حفاظت کا کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جب ہم قرآنی حفاظت گاہ سے نکلے تو پھر ہر طرف سے شکار ہو گئے، شکاریوں نے ہمیں شکار کر لیا. تو یہ بتایا گیا
آیت نمبر 97 اور 98 میں سورہ المومنون میں کہ اے رسول تمہارے لیے جو پناہ گاہ ہے دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے، حربوں سے، سازشوں سے، اشتعال انگیزیوں سے، وہ پناہ گاہ ہے قرآن۔ تو تو یہ عہد کر کہ تو اللہ کی اس آخری پناہ گاہ کے اندر ہر حال میں قائم رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، فرمایا کہ یہ جو تیرے مقابلے میں ہیں، مذہبی پیشوا ہو گئے، سیاسی مستبدین ہو گئے، جتنے بھی ہیں، فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے یا جب کسی کو موت آئے گی تو ایک بات تو یہ ہے رفقا محترم کہ کوئی شخص بھی مرنا نہیں چاہتا، فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، سٹالن ہو، لینن ہو، خروشیف ہو، اللہ کا انکار کر سکتے ہیں اور کرنے والوں نے کیا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے رفقا محترم کہ جس کا کوئی کٹر سے کٹر کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہمارا جو موت کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے وہ کام کرے گا، اور یہاں تک کہ ان میں سے جب ان کو موت آئے گی تو موت آنے پر جو تو مانتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو، اس کی تو یہ تمنا ہوتی کہ اے اللہ میری موت کو کچھ مؤخر کر دے، مجھے مہلت دے، اور اگر دوسرا ہے تو وہ اس حوالے سے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ بھی چاہتا ہے کوئی نہ ایسا ٹوٹکا ٹونا مل جائے کہ جس کے نتیجے میں میری زندگی میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ بالخصوص یہ جو تیرے مخالف ہیں یہ چاہیں گے کہ اے ہمارے رب ارجعون، یہ جو آیا رفقائے رب اے میرے رب، آگے آیا ارجعون، یہ ارجعون تو ہے جمع کا صیغہ، جمع کا صیغہ ہونا تو یہ چاہیے رب ارجعنی، ارجعنی، تو یہ جو ارجعنی نہیں ہے جمع کا صیغہ ہے رب کے لیے، تو ایک تو اس کا یہی معنی ہے کہ یہ گویا التجا کرتا ہے اے شہنشاہ عالم، اے قادر و قیوم اللہ، یعنی جس طرح کی انسان شہنشاہ کو، بڑے آدمی کو خطاب کرتا ہے تو جمع کے صیغے میں خطاب کرتا ہے، ایک تو اس حوالے سے کہا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، یہ اصل میں عربی زبان میں اور عربی ادب میں یہ ایک طریقہ ہے فعل کی تاکید کا۔ مثلا اگر آپ نے کہنا ارجے ارجے ارجے، 3 دفعہ اگر آپ نے ارجے 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 کہنا ہو تو 3 دفعہ کے تکرار کی بجائے اسی فعل کو جمع کر دیا جائے، تو یہ ایک طریقہ ہے فعل کی تاکید کا۔ تو یہاں ارجعون جو ہے یہ تاکید در تاکید در تاکید، ضرور لازم ہے، یعنی یہ میری ایسی پختہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اے پروردگار عالم پورا کر لے، پورا کر میری اس ایمان کو، کہ مجھے ذرا مرنے سے روک لے اور مجھے ذرا مہلت دے، کیونکہ یا تاکہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کر لوں کچھ نیک اعمال، فیما ترکت، ان چیزوں کے بارے میں کہ جہاں میں کوتاہی کر چکا ہوں، کہ گویا کہ جن اعمال صالحہ کو بجا لانے میں مجھ سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اس کوتاہی کو میں پورا کر لوں، کوتاہیوں کو پورا کر لوں، تلافی کر لوں، اور اس طرح وہ تمنا اس کی ہوتی ہے موت پر۔ اور ویسے بھی عام انسان کو بھی دیکھیں تو مرنے سے پہلے یا جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اے کاش کہ میں جوانی میں یہ کر لیتا، اے کاش میں فلاں وقت یہ کر لیتا، اے کاش کہ میں فلاں وقت یہ کر لیتا، یعنی عام انسان کا بھی ہے کہ اے کاش میں پڑھ لیتا، اے کاش کہ میں ماں باپ کی استاد کی بات مان لیتا۔ تو ایسے حسرت کے جو اسالیب ہیں عام انسانوں کے ہاں بھی ہے، اور قائدین تو مرنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو کہتے ہیں کاش ہمیں دوبارہ جوانی ملے تو ہم پھر یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا،
فرمایا کہ یہ جو حسرت بھرے الفاظ نکالتے ہیں یہ سارے کے سارے مجرد الفاظ ہیں. انہا کلمہ، فرمایا کہ یہ حسرت کا اظہار کرنے والے حقیقت میں جو اظہار کر رہے ہیں یہ صرف ایک بات ہی بات ہے. ہوا قائلها، اور یہ اس کے صرف منہ کا ایک قول ہے. ادروائز اگر یہ کچھ کرنا چاہتے تو جو زندگی ان کو ملی ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو کر دکھاتے. تو یعنی کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یعنی حسرت بھرے کلمات کا اظہار جو ہے قرآن کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ایک لمبی مدت تک جو تمہیں اس کائنات میں رہنے کا موقع ملا اس میں تم نے کیا کیا، لہٰذا اب واپسی کا تو کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا موت جب آ گئی تو آ گئی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک رکاوٹ حائل ہو گئی ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. یہ جو رفقہ محترم آیا ہے کہ ان کے لیے ایک رکاوٹ ہے، روک ہے ان کے اس دن تک کہ جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو اس سے ہماری مذہبی پیشوائیت نے یہ تو مفہوم لیا ہے کہ برزخ جو ہے یہ ایک عالم ہے، یہ ایک عالم ہے، اور معنی یہ لیتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے ساتھ ہی قبر میں وہ زندہ ہو جاتا ہے، قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، اور قبر میں بھی وہ زندہ ہے، اور قبر میں عذاب بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور پھر جب نفخ صور ہوگا تو پھر یہ مرے گا، اور پھر دوبارہ نفخ صور ہوگا تو یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیکن یہ رفقہ محترم صحیح نہیں ہے. قرآن حکیم سے دو زندگیاں اور دو موتیں. اگر ہم مرنے کے بعد، موت کے بعد پھر زندگی مانیں اور پھر موت مانیں تو نہ دو زندگیاں رہتی ہیں اور نہ دو موتیں. تو اصل میں برزخ کوئی عالم نہیں ہے. برزخ کا مجرد معنی ہے رکاوٹ، روک، ایک ایسی چیز جو حائل ہو جاتی ہے دو چیزوں کے مابین. تو دراصل من ورائہم برزخون، یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا ایک دفعہ موقع دے دے، یا میری اس موت کو پوسٹ پون کر دے اور مجھے درمیان میں ایک اور دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، من ورائہم برزخون الی یوم یبعثون. اب تو جب انسان مر گیا تو مرنا جو ہے اس کے مرنے سے لے کر اب اس کے دوبارہ مبعوث کیے جانے تک یہ ایک مدت ہے، یہ ایک روک ہے، یعنی جس سے کہ وہ واپس دنیا کی طرف نہیں آ سکتا، یعنی برزخ صرف رکاوٹ ہے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جو حائل ہو گیا اس میں واپس لوٹنے کی طرف اور آگے بعثت کی طرف. لہذا برزخ جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اور آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اور فرمایا کہ پاس جب دوبارہ نفخ صور ہوگا، یعنی جب صور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا. یہ ایک اصطلاح ہے رفقہ محترم نفخ صور. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو اس حوالے سے ہے کہ جب اکٹھ کرنا ہوتا ہے، اکٹھ تو بگل بجایا جاتا ہے، بگل بجتا ہے تو فوجیں آنن فانن اکٹھی ہو جاتی ہیں. یا مثلا آج ہمارے یہاں گھنٹی بجتی ہے تو بچے جو ہے اسکول میں سب در سب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک علامت ہے اجتماع عظیم کی. تو نفخ صور قرینہ ہے، یہ تعبیر ہے، یہ کنایہ ہے اس حشر کے لیے جو اولین و آخرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں طے ہے. اور دوسرا اس کا معنی جو ہے سور جو ہے، ایک تو بگل کے معنی میں، اور دوسرا سورتن جو سورتن کی جمع سور بھی ہے اور سور بھی ہے. اور مراد یہ جب نفخ صور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے حیات ارضی کے معنی میں استعمال ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو صرف صورت ہوتے ہیں اور سیرتیں ان میں نہیں ہوتی، تو انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیم سے، تربیت سے، اللہ کی عطا کردہ وحی سے
ان صورتوں کے اندر سیرتیں پیدا کر دیتے. یعنی نفخ صور اگر اس کا اطلاق انبیاء کی تعلیمات سے ہو تو اس سے مراد وہ انقلاب ہوتا ہے جو انقلاب انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد سے، تعلیم سے، تربیت سے، صحبت سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر حیات عرضی کے ساتھ ہو تو انقلاب، اور اگر حیات آخرہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد اس اجتماع عظیم کے لیے بیگل کا بجایا جانا. اور فرمایا کہ جب وہ حشر کا بیگل بجایا جائے گا یا انبیاء علیہ السلام کے نظام کے نتیجے میں، انقلاب کے نتیجے میں جب وہ نیا نظام آتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے فلا انصاب بینہم، تو وہاں انسانوں کا حسب نسب جو ہے وہ زیر بحث نہیں آتا. یعنی ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے اپنے افعال و اعمال سے ہوتی ہے. یعنی آن میرٹ فیصلہ ہوتا ہے. یعنی جہاں بھی انقلاب آئے گا، اگر انقلاب حقیقی ہے یا کوئی بھی قوم اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالتی ہے تو کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا باپ کون ہے، تو کس کا بیٹا ہے. ہر چیز کی قدر و قیمت اس کی ذات کے حوالے سے ہوگی. اس کی ذاتی قدر و قیمت، ذاتی افعال، ذاتی میرٹ اور ڈی میرٹ، اور اس میں حسب، نسب، خاندان، قبیلہ، اور اس کا ایک خاصہ یہ ہے فلا انصاب بین. تو اس وقت انسانوں کے مابین نسب جو ہے، یعنی کس کا باپ کس کا بیٹا، کون باپ کون بیٹا، یعنی یہ جو جسم کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، حسب نسب کے جو رشتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. ہر انسانی ذات صرف اپنے بناؤ بگاڑ کے حوالے سے، اپنے افعال و اعمال کے حوالے سے جواب دہ ہوگی. اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو انقلاب برپا کرتے ہیں اس کا بھی یہی خاصہ ہے. اور یہاں پر جو فرمایا اس کا فلا انصاب، انصاب کا جو ہے با اس پر ہے کیا زبر، اور یہ لا ہے لائے نفی جنس، لائے نفی جنس. فلا انصاب یعنی کوئی بھی نسب، حتیٰ کہ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے، نبی اور امت کا جو رشتہ ہے، باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، اور اسی طرح عقود جو ہے یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے. تو مراد یہاں پر تمام قسم کے نسب کے جو رشتے ہیں ان کا یعنی کلا کما کرنا مطلوب ہے کہ ہر شخص، ہر فرد، کلکم آتی ہے فردہ، ہر فرد اپنی انفرادیت کو لے کر آئے گا اور اس کی انفرادیت کے حوالے سے اس کا عمل جو ہے اس کے بناؤ بگاڑ میں فیصلہ کن ہوگا. اور آگے فرمایا ولا یتساءلون. ولا یتساءلون کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ اس دن ان کی جواب دہی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا معنی ہے ولا یتساءلون عن الانصاب، یعنی نہ تو نسب اس دن کا یعنی قانون کے طور پر ہوگی اور نہ محاسبے کے کسی مقام پر اس کو زیر بحث لایا جائے گا. یعنی نہ تو انصاب کا وجود ہوگا فی نفس ہی، اور نہ ہی انصاب قانونی طور پر حکومت کی طرف سے یعنی جو محکمہ عدل ہوگا یا محاسبے کا جو نظام ہوگا اس نظام میں کسی درجے میں مسئولیت جو ہے، جواب دہی جو ہے وہ انصاب کی بنیاد پر زیر بحث آئے گی نہیں. اور یہ جو میں نے کہا رفقائے محترم کہ انبیاء علیہ السلام بھی جو انقلاب برپا کرتے ہیں اس میں بھی یہی کیفیت آتی ہے. تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں چونکہ ذرا ذہنوں میں ہے کہ یہ انبیاء کیسے ایسا کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ کو ایک حوالہ دوں. تو یہ سورہ طٰہٰ جو ہے رفقائے محترم، سورہ طٰہٰ، اس میں ایک نبی کے حوالے سے جب بات ہوگی تو وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خود بخود ثابت ہو جائے گی. تو یہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15، آیت نمبر 15، 20ویں سورہ سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 15. سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ آیت نمبر 15. فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر یعنی کلام یعنی قرآن پاک، یعنی جو بھی اپنے وقت کا اللہ کی طرف سے جو کلام آتا ہے
اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسا نظام قائم کرو کہ ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلے. اور آگے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، ساعہ گھڑی، آنے والی گھڑی، انقلاب کی گھڑی. تو ساعہ کا اطلاق وہ کل یوم القیامہ کے حوالے سے بھی ساعہ ہے، اور ہر نبی کے آنے سے بھی ایک ساعت قائم ہوتی ہے. یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ساعہ، انقلاب، جدوجہد جس نتیجے تک پہنچنے والی تھی، یہاں وہ مراد ہے. ان الساعۃ آتیۃ، وہ آنے والا انقلاب آیا ہی چاہتا ہے. آتیۃ قریب آ لگا ہے، بہت قریب ہے کہ وہ ایک عملی شکل میں سامنے آ جائے. اکاد اخفیہا، اکاد اخفیہا کا ترجمہ یہ جو کیا ہے کہ یہ قریب ہے کہ میں اسے چھپا لوں، یہ غلط ترجمہ ہے. چھپا ہوا تو اب بھی وہ ہے. یہاں اکاد اخفیہا، اخفیہا جو ہے یہ باب افعال ہے اور یہ سلب ماخذ کے لیے ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں کہ جنہوں نے اس انقلاب کو روکا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ راستے کی رکاوٹیں اٹھا دی جائے. obstacles, hindrances، رکاوٹیں کہ جن نے اس انقلاب کو روکا ہوا ہے، فرعون، حامان اور قارون، یہ شیطانی طاقتیں، یہ شیطانی طاقتیں جو اس کے راستے میں سنگے گراں بن کر کھڑی ہیں. اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اکھاڑ پچھاڑ کر تباہ و برباد کر دیا جائے. اور یہ آنے والا انقلاب کیوں ضروری ہے، کیوں آئے گا؟ فرمایا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، یہ اس لیے آنا ناگزیر ہے، یا وہ سا اس لیے ہے لِتُجْزَىٰ، تاکہ جزا پائے، جزا دیا جائے، بدلہ ملے. کُلُّ نَفْسٍ، ہر انسانی ذات کو، بِمَا تَسْعَىٰ، جیسا کہ وہ انسانی ذات جو ہے عمل کرے، جدوجہد کرے، جیسا عمل، جیسی جدوجہد، جدوجہد کے عین مطابق. ہر شخص کی اپنی جدوجہد، یہ نہیں کہ جدوجہد باپ کی ہے اور بیٹے کے کھاتے میں، بیٹے کی ہے باپ کے کھاتے میں، یا جدوجہد کسی کی ہے، ثمرہ اس کا کوئی اٹھا رہا ہے، کام کوئی کرتا ہے، نتیجہ کسی کی جھولی میں جا گرتا ہے. تو ہر نبی، یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے عین نسیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اور میں لازم ہے کہ اس آنے والے انقلاب میں ہر انسانی ذات کو اس کی جدوجہد کا بھرپور بدلہ دیا جائے. اور یہاں بھی رفقائے محترم لِتُجْزَىٰ فعل مجہول ہے، پیسے وائس ہے، کیونکہ جو بدماش ہیں، برے ہیں، وہ کہاں چاہتے ہیں کہ ان کو برائی کا بدلہ ملے. لہذا یہاں کمپلشن ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا کہ جیسی جدوجہد ہوگی اس جدوجہد کا عین نتیجہ ثمرہ وہی ہوگا جیسی جدوجہد ہوگی. اور آگے قرآن کہتا ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ. اے نبی، اے موسیٰ، ایسا نہ ہو. اس صاحب بار جو نبی کے وجود سے انقلاب آتا ہے، اس کے نہ ماننے میں جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا جا ہے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، اے موسیٰ نہ دوسری سائڈ پر لے جائے تجھے. صد کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ، نہ سنگے گراں کے طور پر حائل ہو جائے اس آنے والے انقلاب کے راستے میں، یا نہ بہکا لے جائے تجھے وہ جو اس آنے والے انقلاب پر ایمان نہیں رکھتا. تو ہوتا یہ ہے رفقائے محترم، جو ظلم کی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے حیات عرضی میں برپا کردہ انقلابات سے ہماری اور آپ کی آنکھیں اوجھل کر دیں. وہ کہتے نہیں نہیں، نبی کے آنے سے کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہی ظلم ہے، وہی استبداد ہے، وہی سیاہ اور تاریک رات ہے. تو فرمایا کہ جو اس آنے والے انقلاب پر یا انقلاب برپا ہو جانے کے بعد اس کی حقانیت پر ایمان نہیں رکھتا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بہکا لے. اور اگر تو نے انبیاء علیہ السلام کے انقلابات کو نہ مانا تو پھر کیا ہوگا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ. ان انقلابات کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص ہوائے نفس،
خواہشات نفس کا غلام بن کے رہ جائے، خواہشات نفس کی غلامی، خواہشات نفس کی حکومت. اور آگے کیا ہوگا؟ فترضا، انسان ردی ہو جائے، انسان کی قیمت گر جائے گی، انسان سے متعلق چیزیں قیمتی ہو جائیں. آج دیکھ لیں ہر چیز قیمت، انسان کی کوئی قیمت. فترضا، اے مومن اگر تو نے انبیاء علیہ السلام کے حیات عرضی میں برپا کردہ انقلابات کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا تو خواہشات نفس کی غلامی ہوگی. فترضا، اور ہر انسان بے قدر و قیمت، انسان اپنی ذاتی قدر و قیمت کھو بیٹھے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے انقلابات کا ثمرہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کی اور اپنے اعمال کی قدر و قیمت کے حوالے سے اسے تولا جاتا ہے. خواہشات نفس نہیں، اقدار وحی کی حکمرانی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ دور جب آتا ہے تو عالمی سطح پر کل کائنات کے حوالے سے تو وہ قیامت پر آئے گا، لیکن چھوٹے دائرے میں ہر نبی اپنے دائرے کے اندر یہی انقلاب برپا کرتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے حوالے سے قدر و قیمت پاتا ہے. اور اس دور میں فلاں ابن فلاں اس کی نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ یہ نظام میں اس کی کوئی قیمت پڑتی ہے. آگے فرمایا آیت 102 سورہ مومنون، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کو بھی سمجھنا ہے. عام ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ جس کی ترازو بھاری ہو گئی، جس کی ترازو بھاری ہو گئی وہ ہیں فلاح یافتہ، اور جن کی ترازو جو ہے وہ ہلکی ہو گئی ترازو، وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل میں موازین جو ہے 42-17 کی روح سے کتاب ہے. 42-17 اللہ الذی انزل علیک الکتاب بالحق والمیزان، کتاب الہی جو ہے وہ میزان ہے. اور 57-25 کی روح سے ہر نبی میزان لے کر آتا ہے، اور المیزان کا ہر حکم جو ہے وہ میزان ہے. یعنی کتاب الہی کا ہر امر اور ہر نہی میزان ہے. اصل میں ثاقلت موازینہ، جس فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان میزانوں نے بھاری کر دیا، یعنی گویا کہ جس شخص کی قدر و قیمت اس حوالے سے ہوئی کہ اس نے احکام الہیہ پر عمل کیا اور ان احکام الہیہ کے عمل نے اس کی قدر و قیمت کو بڑھا دیا. یعنی انسان کی قدر و قیمت پڑے گی اعمال الہیہ پر عمل کرنے سے. تو جتنا کسی نے احکام الہیہ پر زیادہ عمل کیا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ باوزن ہوگا، اور جس نے احکام الہیہ کو نظر انداز کیا، خفیف کیا، اس کو کم قیمت سمجھا، اتنا اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوگی. گویا کہ قدر و قیمت کا معیار جو ہوگا وہ موازین ہوگی. تو موازین کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوگا وہ باوزن ہوگا، اور جس نے موازین الہیہ کو، احکام الہیہ کو، اقدار وحی کو بے قیمت سمجھا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑا وہ بے قیمت ہوگا. تو فرمایا کہ جس کو باوزن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی موازین نے، احکام نے، اقدار نے، مثبت اور منفی، یعنی اوامر و نواہی، کہ جس فرد کو اوامر و نواہی الہیہ نے باوزن کیا ہوگا وہ ہوں گے کامیاب. اور وہ کہ جو اقدار وحی نے جن کو خفیف پایا، جن کو اقدار وحی نے بلا قدر و قیمت پایا، یعنی اس لیے کہ انہوں نے ان اقدار الہی پر عمل ہی نہیں کیا، فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جنہوں نے گروی رکھ دیا اپنی ذات کو، کھو بیٹھے وہ اپنی ذات، یعنی ان کی ذات تو ختم ہو گئی اور جو نسبتیں ہیں میری اور تیری وہ لے کر وہ پہنچ گئے، ان کی وہاں قیمت نہیں ہے. تو وہ ہوں گے جہنم میں ناکامیوں میں، نامرادیوں میں. اس ضمن میں ایک مقام ہم دیکھتے ہیں رفقا، سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے کہ یہ کیفیت کیا ہوگی. تو سورہ الانعام جو ہے 6 سورہ
آیت نمبر 94 94 آیت نمبر 94 سورہ الانعام فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اے لوگو آؤ گے تم ہمارے پاس اپنی انفرادیت کو لیے ہوئے. ہر فرد اپنی یونیکنس میں آئے گا اور ہر فرد اپنی انفرادیت میں آئے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آؤ گے ہمارے پاس فرد فرد کے طور پر، یعنی کوئی تمہارا مثنیٰ نہیں ہوگا. کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں ایک ایک کر کے بھیجا. تو یعنی جس طرح دنیا میں ایک ایک کر کے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح محاسبہ اعمال کے وقت بھی ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آؤ گے. اور خلقناکم اول مرہ، پہلی دفعہ. اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آؤ گے، ترکتم، اور چھوڑ چکو گے تم، ہار چکو گے بازی، چھوڑ چکو گے تم ان چیزوں کو خولناکم، کہ جن کو خول کے طور پر ہم تمہارے اوپر مسلط پاتے ہیں، یعنی شیکلز. یہ جو اپنے اوپر تم نے خول چڑھا رکھے ہیں، یہ خول نسبت کا، اضافت کا، جغرافیے کا، خاندان کا، فرقے کا، یہ جتنے تمہارے اوپر خول ہے. جس طرح آج ہم ماسک ایک چہرے پر ہزارہ چہرے سجا لینے کی جو آج ہمیں عادت پڑ گئی ہے، نتیجتاً حقیقی چہرہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. تو جتنے خول تم اپنے اوپر چڑھا چکے ہوگے، وہ تمام خول جو ہیں، شیل جو ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے جھڑ چکے ہوں گے. وراء ظہورکم، پس پش، پیچھے رہ گئے. وہ دنیا کا مال تھا، دنیا میں رہ گیا. ان میں سے کوئی چیز تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے سوائے اپنی آئی ایمنیس، ایگو ہوڈ، اپنی ذات. اور آگے رفقائے محترم فرمایا وَمَا نَرَا مَعَكُمْ، اور نہ نظر آئیں گے ہمیں اور نہ دیکھیں گے ہم تمہارے ساتھ شفعاءکم. شفعاء شفیع کی جمع ہے، وہ کہ جو تم نے پیروں کو، فقیروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، کس کس کو تم نے اپنا شفیع نہیں بنایا. تو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے، الذین، وہ شفاء، الذین زعمتم، کہ جن کو تم یقین کیے بیٹھے ہو. کیا یقین کیے بیٹھے ہو؟ انہم فیکم شرکاء، کہ وہ شفیع تو ایسے ہیں جو تمہارے خون کے اندر، تمہاری رگوں کے اندر خون کی طرح، جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اسی طرح ان شفاعتی شفاعت کا عقیدہ تمہارے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے. تمہاری ذات میں، یعنی تمہارے ہر چیز میں وہ شفیع شریک ہو گئے. مال میں، اولاد میں، عقیدے میں، علم میں، عمل میں. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں تم نے شفاع کو شریک نہ بنا لیا ہو. تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اور تمہارے شفیعوں کے مابین تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، کوئی وہاں رشتہ نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور اس حوالے سے جو تم نے گمان کی بستیاں آباد کی ہیں یا کر رکھی تھی، وہ ساری کی ساری ویران ہو جائیں گی. اس دنیا میں یا اس عالم میں کوئی گمان کا مسئلہ جو ہے، وہ شفاء کا، شرکاء کا، کوئی وہاں ہوگا ہی نہیں، نہ یہ کام آئے گا. تو یہ ہے وہ رفقائے محترم جس کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ خاسروا انفسہم فی جہنم خالدون. تو فرمایا کہ وہاں پر یہ سارے کے سارے چھوڑ چکے ہوں گے اور ان میں سے کوئی بھی وہاں پر کام نہیں آئے. اس ضمن میں اسی سورہ الانعام کی رفقائے محترم ذرا ایک آگے آیت دیکھیں، آیت 105 ہے. سورہ الانعام یہی جو زیر بحث ہے، اور آیت 104 بھی دیکھ لیں. یہ جو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم روشنی چاہتے ہو تو صرف قرآن کی روشنی ہے جو تمہیں حشر میں، نشر میں، ہر جگہ کام آئے گی.
فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگوں پہنچ گئی تمہارے پاس روشنیاں تمہارے رب کی جانب سے، فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے اپنے آپ کو اس قرآن سے روشن کر لیا تو یہ روشن کرنا اس کا اس کی اپنی ذات کے لیے نافع ہوگا، نفع پہنچائے گا۔ ومن عمیہ، اور جس نے قرآن سے اپنا منہ موڑا، قرآن کے حوالے سے اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو وہ کھڈ اور کھائیوں میں گر کر رہے گا۔ اچھا، قرآن سے تو منہ موڑا لیکن رسول کے عشق میں قیامت میں رسول کی شفاعت کام آ جائے گی، تو قرآن سے رشتہ توڑا اور رسول کی شفاعت پر بھروسہ کیا، تو رسول کی طرف سے کیا جواب ہے رفقائے محترم؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اے لوگوں اگر تم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، قرآن کے حوالے سے اندھے ہو گئے ہو اور اندھے ہو کر کھڈ اور کھائیوں میں گر جاؤ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا۔ رسول کے الفاظ ہیں، رسول کے الفاظ قرآن میں محفوظ کر دیے گئے، اس سے بڑھ کر پکی اور سچی اور سچی حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اے لوگوں نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا، کھڈ اور کھائیوں میں نکالنے والا۔ تو جب جہنم کے کھڈ اور کھائیوں میں گرو گے تو میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، اور حیات دنیا میں بھی یہی ہے، یعنی اللہ کا قرآن تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے قرآن سے منہ موڑنا اور روزہ رسول کی جو ہے نا جالیوں کو چومنا چاٹنا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، حفاظت ہے تو صرف اللہ کے قرآن میں، تو قرآن کو چھوڑ کر در و دیوار کو چاٹنے میں نجات نہیں ہے رفقائے محترم۔ تو یہاں جو آپ ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 103 سورہ المومنون، تو تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، فرمایا کہ سیاہ کر دے گی، لفح یلفح سیاہ کر دینا، مرجھا دینا کسی چیز کو، یعنی اس انداز میں کر دینا کہ اس میں کوئی تابناکی نہ ہو، روشن پہلو نہ ہو، تو جلا دے گی، بھسم کر دے گی، سیاہ کر دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور ہم فیہا کالحون، اور اس کے نتیجے میں اتنی وہ کالک یا سیاہی ہوگی کہ ان کے چہرے پہچانے ہی نہیں جائیں۔ اس کا بھی ایک حیات عرضی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ ہم سورہ دیکھتے ہیں آل عمران، تیسری سورہ آیت 105، سورہ آل عمران آیت 105 اور 106، جماعت مومنین کو آپ کو اور ہمیں حکم ہو رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اے لوگوں نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فرقے بنائے اور جنہوں نے اختلافات پیدا کیے۔ کب؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب دو ٹوک اور واضح احکام الہیہ، آیات بینات، دو ٹوک واضح کلیئر کٹ آیات ان کے پاس پہنچی، فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، تو ان کے لیے ہے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب۔ وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب یہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ وہ عذاب یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں کچھ چہرے سفید ہوں گے، سرخرو ہوں گے، آب و تاب والے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہیوں سے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو آگے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، یہ جو سیاہی ہے عذاب عظیم ہے، یہ کیا ہے؟ ان سے کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ تم وہ ہو کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے باوجود، یعنی دعویٰ تمہارا ایمان کا ہے اور اعمال تمہارے کافرانہ ہیں۔ کفر بعد الایمان ہوتا ہے کہ دعویٰ ایمان کا ہو اور اعمال کفر کے ہو۔
تو فرمایا کیا تم وہ ہو کہ جنہوں نے ایمان کے باوجود، ایمان کے دعوے کے باوجود کفر کی حرکات کی. اور آگے فرمایا فذوقوا العذاب، بس یہ کیفیت عذاب ہے، بس تم اس عذاب کا مزہ چکھو بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ تم کافر ہو گئے ہو. اور آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اب رہے وہ کہ جن کے چہرے آب و تاب والے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، تو اللہ کی رحمت، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو اس کی کتاب ہے، بس وہ اللہ کی کتاب کے سایوں میں ہوں گے. اور آگے دیکھ قرآن کہتا ہے رفقائے محترم تلکا آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یعنی یہ سب کچھ اس امت میں دہرایا جانا تھا، یہ سب کچھ اس امت میں ہونا تھا، اسی لیے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ جو بیان ہے یہ کوئی فرضی مفروضہ نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی آیات ہے، اس کی وحی ہے. اور آپ کے سامنے ہم ان کو اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ایک حقانی مقصد ہے، اس کو پیش کرنا مطلوب ہے. اور اللہ جو ہے وہ نہیں ظلم کا ارادہ کرتا جہان والوں کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بیان امت مسلمہ کے لیے پہلے نہ ہوتا تو وہ کہتی ہے اللہ آپ نے تو ہمیں اس سے آگاہ ہی نہیں کیا تھا، اس خطرے سے اگر آپ آگاہ کرتے تو ہم ان کھاڈ اور کھائیوں میں کیوں گرتے. تو قرآن نے یہ سب کچھ قبل از وقت بیان کیا تاکہ امت اگر کھاڈ اور کھائیوں میں گرے تو اس پر اتمام حجت ہو چکا ہو. تو یہ بیان جو ہے رفقائے محترم اس کا حیات ارضی کے ساتھ بھی تعلق ہے اور حیات آخرہ کے ساتھ بھی. اب اس کے ساتھ ہی آیت 105 دیکھیں کہ جہاں دونوں حقیقتیں ساتھ ساتھ چلیں گی. سورہ المؤمنون آیت نمبر 105 فرمایا کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تم وہ نہیں ہو، کیا تم وہ نہیں ہو کہ تلاوت کی جاتی تھی تمہارے اوپر آیات کی، میری آیات کی تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی. اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک گروہ ایسا رہے گا کہ جو خالص اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کی کتاب خود تو اپنی تلاوت کر نہیں سکتی، یعنی خود جو اللہ کی کتاب ہے وہ تو تلاوت نہیں کرے گی. یہاں ایک امت قائمہ کا وجود جو ہے وہ ضروری ہے کہ جو ان گمراہ فرقوں پر خالص اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرنے کی ذمہ دار ہو. اس کو قرآن امت قائمہ کہتا ہے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، سورہ آل عمران آیت 110. تو یہ امت قائمہ اس امت میں بھی ضروری ہے. اگر اہل کتاب میں تھی اور اس امت میں نہ ہو جو خاتم النبیین کی وارث ہے تو یہ تو ظلم ہوگا. تو یہاں پر ایک جماعت کا، اور ابھی اس میں آئے گا کہ وہ جماعت یہاں موجود ہے، تو فرمایا کہ کیا تم وہ نہیں ہو کہ جن کے اوپر میری آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، یعنی ایک میری جماعت موجود تھی جو تمہارے اوپر میری آیات کی تلاوت کرتی تھی، تو تم کیا کرتے تھے؟ فَقُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو تم بجائے اس کے کہ ان آیات الہیہ کو میری آیات کی تصدیق کرتے، مانتے اور اس جماعت کا ساتھ دیتے، تم تکذیب کیا کرتے تھے میری آیات، تصدیق کرتے تھے باپ دادا کی اور تردید کرتے تھے آیات الہیہ. اور آگے فرمایا قالوا، وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری نامرادی. یہ جو شقوہ ہے یہ ہے شین کاف، یہ شقوہ اصل ہوتا ہے قافلے کا زاد راہ سے خالی ہو جائے، زاد راہ سواری جو ہے وہ ختم ہو جائے، زاد راہ سواری ساتھ نہ دے. تو ہمارا جو زاد راہ تھا یعنی قرآن، اس سے ہم محروم ہو گئے. تو اب وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور اب یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہم تو صحیح راستے پر نہ تھے، غلط راستے پر تھے، ضالین تھے.
تو اس ضمن میں رفقا وہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اپنا لکھا ہے کہ میری عدالت میں 2 پارٹیاں آئیں اور دونوں پارٹیوں کا دعویٰ تھا کہ ہماری مسجد ہمیں ملنی چاہیے. تو دونوں سے جب میں نے پوچھا، پہلے ایک سے پوچھا تم کون ہو، تو انہوں نے کہا ہمیں ضالین. دوسروں سے پوچھا بھی تم کون ہو، انہوں نے کہا ہمیں ضالین. تو ڈپٹی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ مسجد تو تم دونوں کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مسجد تو ملے گی جو اہل حق ہے، اور تو تم تو خود کنفیشن کر رہے ہو، اعتراف کر رہے ہو کہ تم ضال ہو. ضال کا معنی گمراہ، یعنی ضال کہو یا ضال کہو ہو تو تم دونوں ہی گمراہ، یعنی گمراہی کا ڈکلریشن تو تم خود اپنے لیے کر رہے ہو، تو اب مسجد تمہیں کیسے دی جائے؟ تو یہ حالت رفقائے محترم کہ ہم زبان حال سے بھی یعنی ضال تو ہیں. آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں ضالین، تیرے راستے کو چھوڑنے والے. تو اب اے پروردگار ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب نکال لے تو ہمیں اس صورت احوال سے، اس جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا، اور اگر واپس ہم چلے جائیں دنیا میں اور دوبارہ پھر ہم باپ دادا کی روایات کی طرف جائیں اور تیرا قرآن چھوڑیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر ہم ظالم متصور کیے جائیں. تو ایک دفعہ ہمیں چانس ملنا چاہیے واپس جانے کا، اور واپس جا کر تیرے قرآن اور تیرے نظام کی قدر کرنے کا ایک موقع ہمیں ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے وَلَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. خاصا یخسو، ذلیل و رسوا ہونا، بے قدر و قیمت ہونا. لخسو فیہا، فرمایا کہ ہر قدر و قیمت سے محروم ہو اور اسی حالت میں تم رہو. ولا تکلمون، اور اس موضوع پر یا اس حوالے سے تمہیں مزید گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں؟ وہ جو اوپر میں نے عرض کی ہے کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، ایک جماعت تالیہ موجود تھی جو ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی تھی، اتمام حجت قائم کرتی تھی. انہی کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہے ہیں. فرمایا انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. فرمایا اس لیے تمہیں اب واپس جانے کی اجازت نہیں ہے، یا تمہارا یہ قول جو ہے یہ قابل سماعت نہیں ہے کہ تھی تمہارے دور میں، تمہارے حالات میں ایک جماعت تھی تمہارے سامنے. فریق، یہ رفقائے محترم جماعت نہیں کہا، امت بھی نہیں کہا، فریق کہا ہے. یعنی جب امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹی اور رد عمل کی سیاست آئی، تو رد عمل کی سیاست میں ایک گروہ جو ہے اس کو قرآن اہل حق کہتا ہے. فریقون ایک گروہ تھا جو کٹا تم سے، تو ایک گروہ، ایک جماعت، اور انہی کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 29 میں شیاطین کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو فرمایا کہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی میرے بندوں کی، یعنی انہو بے شک تھی میرے بندوں کی ایک جماعت، کہ وہ جو جماعت تھی، وہ جماعت جو تھی وہ کیا کہتی تھی؟ یقولون، وہ ندا کرتی تھی، منادی کرتی تھی، ڈنکے کی چوٹ کہتی تھی ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے. جہاں بھی رفقائے محترم قرآن میں ایمان آیا ہے نا، ایمان 2 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. نمبر 1 ایمان بالقرآن، اور نمبر 2 ایمان بالتوحید. آمنا کا معنی ہے آمنا بالتوحید و آمنا بالقرآن. اے اللہ ہم نے تجھے مانا ہے توحید کے ساتھ، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے، اور ہم نے مانا ہے تیرے کلام کو خالص دین کرتے ہوئے. آمنا کہ اللہ ہم تیری توحید کو اور تیرے قرآن کو ماننے والے ہیں. تو یہ ہے آمنا بما انزلت، جو تو نے نازل کیا اس کو ہم نے مانا اور توحید کے ساتھ مانا. فاغفر لنا، اور اے اللہ اس تیری کتاب کو سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ جائے، یا اس پر عمل درآمد میں ہم سے کوئی کوتاہی رہ جائے، تو اس کوتاہی سے
ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اس کے خلاف ہمارا تحفظ فرما، ورحمنا اور رحم مادر، تو جس طرح ماں کا رحم جو ہے وہ بچے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اے پروردگار عالم ہمیں مادر مہربان کی طرح اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، ہمارا ایمان ہے کہ تیری رحمت جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور رحمت نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ یہ ایک چیلنج تھا، یہ مجرد ایک دعا نہیں تھی کہ جو انفرادی طور پر اپنی نمازوں میں کہہ لیں اور معاملہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ یہ مجرد ایک دعا کی کیفیت نہیں ہے، یہ ڈکلریشن ہے علی الاعلان۔ کیوں؟ اگلا قرینہ ہے اس کے لیے آیت 110، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، بنا لیتے تھے تم انہیں مذاق اور ٹھٹھے کی چیز۔ یعنی اگر یہ بات ان کا ایک پرسنل کریڈ ہو، ان کی ایک پرسنل گویا کیفیت ہو جو صلاۃ میں کر لیں، جس طرح ہمارے بلاغ القرآن والوں نے کیا، بس یہ اس کو دعا میں نماز میں شامل کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، یہ اصل میں مناد ہے، یہ ندا ہے، یہ پیغام ہے، یہ چارٹر ہے، ڈکلریشن ہے، جس کا علل اعلان، یعنی علل اعلان۔ اور اس ایمان میں ایمان بالتوحید ہوگی تو مشرک چلائیں گے، ایمان بالقرآن ہوگا تو اہل روایات خود بخود مقابلے میں نکل آئیں گے۔ تو فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اس ڈکلریشن کو سن کر تم انہیں ٹھٹھے کا، مذاق کا، طنز کا، استہزاء کا نشانہ بنا لیتے تھے۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، اور تمہاری کیفیت یہاں تک آگے بڑھتی تھی کہ تم یہ بھی بھول جاتے تھے کہ وہ تمہیں میرا قرآن یاد دلا رہے۔ یعنی مجرموں کو کہا جائے گا کہ تمہارے جرم کی سنگینی کا یہ عالم ہے کہ ان میرے بندوں نے تمہارے سامنے کیا پیش کیا تھا؟ کوئی باپ دادا کی روایت پیش کی تھی، کہانی پیش کی تھی، قصہ بیان کیا تھا؟ تمہارے سامنے انہوں نے میرا قرآن رکھا، اور تم نے عداوت میں یہاں تک اپنے آپ کو لے گئے کہ اس عداوت میں تم نے میرے قرآن کو بھی پس پوش ڈال دی۔ یعنی میرے بندوں کے ساتھ عداوت و عناد جہاں تک کہ تم نے میرے ذکر کو، قرآن کو بھی پس پوش ڈال دیا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور میرے ان بندوں سے تم نے دل لگی ٹھٹھا مذاق کی چیز کے سوا اور کوئی برتاؤ نہ کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رفقائے محترم اس اپنے گروہ اور جماعت کے بارے، انی جزیتہم اليوم بما صبر، بما صبر رفقائے محترم، بما صلو نہیں، بما سامو نہیں، بما زکو نہیں، بما حجو نہیں، بما انفقو نہیں، صبر۔ صبر کا معنی ہے مستقل مزاج، جواں ہمت، یعنی آج میں ان کو بدلا دوں۔ انی جزیتو، یہ میرے بندے جنہوں نے دنیا میں میرے قرآن کا علم بلند کیا، میرے قرآن کو جنہوں نے سینوں سے لگایا اور میرے قرآن کی جنہوں نے دعوت دی، انی جزیتو، آج میرے اوپر ان کا حق ہے کہ میں ان کو بدلا دوں۔ اور بدلا دوں گا، کیوں بدلا دوں گا رفقائے محترم؟ بما صبر، کہ چٹان کی طرح ڈٹ گئے میرے قرآن پر۔ تو صوم ہے، صلاۃ ہے، سب کی قدر و قیمت قرآن کی وجہ سے۔ تو قرآن کے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملے گا کہ رب کائنات ان کو کہیں گے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اور آگے فرمایا انہم هم الفائزون، آج کی کامیابی میرے ان بندوں کے سوا کہیں اور جانے والی نہیں۔ تو یہ ہے انعام رفقائے محترم جو ملے گا اس فریق من عبادی یقولون کو۔ تو اگر اس میں آ گئے تو بیڑا پار ہے، اور اگر اس سے کٹ گئے تو کہیں بھی فلاح نہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو حیات عرضی میں ہمارا ٹھہرنا تھا، اب اس کے بارے میں کہ تم حیات عرض قالا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، وہ جو برزخ کا ذکر آیا تھا نا، برزخ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو فرمایا کہ جب دوبارہ تم اٹھائے جاؤ گے اور جب تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم زمین میں کتنی دیر ٹھہرے، کہے گا کہنے والا
کم لبستم کتنی دیر ٹھہرے تم زمین میں عدد سنین متعین طور پر بتاؤ کہ کتنے سال تم ٹھہرے. تو قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، تو اس وقت یوں نظر آئے گا کہ جس طرح دن یا دن کا کچھ حصہ. ویسے تو رفقائے محترم ساری زندگی جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو زمان ہے جسے آج کل اور مستقبل کہتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں، ذہن انسانی، ذات انسانی، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. اگر آپ کبھی تنہائی میں اپنے دماغ میں یہ جھانکیں تو دیکھیں گے کہ اٹرنل لاؤ ہے، ایک مسلسل دن ہے. یعنی زمان و مکان کا تصور اس مادی دنیا میں ہے، ذہن باوجود اس کے کہ مادیات سے متعلق ہے لیکن ذہن میں زمانہ نہیں ہے. یعنی جو بچپن سے آج تک ہم کرتے چلے آئے ہیں وہ اٹرنل ناؤ کی طرح ایک ہی ہے. اس میں نہ کہیں رات ہے نہ اس میں ماضی ہے، ہر چیز جو ہے اپنے مقام پر. تو یہی گویا وہاں کیفیت ہوگی کہ گویا کہ بس دن کا ایک حصہ ہے یا ایک مکمل دن ہے. فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے، اور اگر کوئی اور اسپیشلسٹ ہیں تو ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ یہ دن تو ایک مکمل ہے. فرمایا کہ دن کیا، اگر دن کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن کے حوالے سے دیکھا جائے جو الف سنہ اور 50 الف سنہ، فرمایا کہ دن بھی تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوا. یعنی بہت کم مدت ہے جو ہم اس حیات عرضی میں آئے. لیکن اگر اس کم سے کم مدت کو بھی اقدار اور احکام الہیہ کے مطابق کر لیا تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹھہرے مگر تم دن سے بھی کم، اے کاش کہ تمہیں اس کا علم ہو. آگے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کیا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں بغیر کسی مقصد کے، بلا مقصد ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم اپنے آپ یہاں آ گئے ہو اور نہیں لوٹایا جانا تم نے ہماری جانب. فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ الہ مالک، وہ اللہ جو ملک حق ہے، وہ بلند ہے اس بات سے کہ وہ کوئی کام کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو کوئی بھی حکیم جو ہے اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو مالک الملک کا اتنا بڑا نوع انسانی کو خلق کرنے کا منصوبہ اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت بلند و بالا ہے وہ ذات اس بات سے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جبکہ وہ ذات الملک الحق، وہ حق ہے. ہر حکمت اور ہر حق جو ہے اس کی ذات سے پھوٹتا، اس کے کلام سے پھوٹتا ہے. تو اس کا نوع انسانی کو خلق کرنا جو ہے یہ بلا مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی نہیں کہ جس میں الوہیت ہو، آقا ہو، وہ انسان کے لیے معبود ہو، حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، قانون اور نظام ادا کرنے والا ہو. اور فرمایا رب العرش الکریم، اور وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے. اور اس کا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ فرعون کی طرح، حامان کی طرح، قارون کی طرح نہیں. الکریم، اس کا اقتدار اعلیٰ ذات انسانی کو مکرم قرار دیتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کے اقتدار اعلیٰ سے ذات انسانی کی کرامت، ڈگنیٹی اسٹیبلش ہوتی ہے. اور فرعون کا اقتدار ذلیل کرتا ہے نوع انسانی کو، طبقات میں گروہ میں تقسیم کرتا ہے. آگے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارے، بلائے، اختیار کرے، بنائے اللہ کے ساتھ کسی بھی اور کو، نبی کو، ولی کو، شجر کو، حجر کو، یا اپنی جیسے کسی انسان کو، اس میں الوہیت کا کوئی شائبہ مان لے، تو حقیقت حال یہ ہے لا برہان لہو بہی، انسان میں، اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی الوہیت ہے نہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے.
فإنما حسابه عند ربه، البتہ وہ اگر کسی بھی اور انسان کو، نبی کو، ولی کو الوہیت سے متصف مانے گا تو اسے یقین دلاؤ کہ اسے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، حساب کتاب ہے، اس کی جواب دہی ہے اس کے رب کے ہاں. اور اس کے رب کا قانون یہ ہے کہ انہ لا یفلح الکافرون، یہ کفر کرنے والے، یہ شرک کرنے والے، یہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا معبود بنانے والے، یہ اس وقت کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس ناکامی جب ان کے سامنے حاضر ہوگی تو اے مرد مسلمان تیری تمنا یہ ہونا چاہیے، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار میری اس کفر سے، شرک سے، ناکامیوں سے میری حفاظت فرما، وارحم اور مجھے اپنی رحمتوں کے سایوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی ہے کہ جس کی رحمتوں کے مقابلے میں کسی اور کی رحمت جو ہے وہ کارگر نہیں ہو سکتی. تو اس طرح رفقائے محترم یہ جو اللہ اپنی رحمتوں میں چلاتا ہے اور ظلم کے لیے فلاح نہیں ہے اور اللہ ہی خیر الراحمین ہے، انہی یعنی یہ جو آخری آیت 118 ہے اسی کی شرح اور تفسیر جو ہے وہ سورہ النور میں آ رہی ہے. نور توحید ہے اور شرک جو ہے یہ ظلمت ہے، اور اس نور والوں کے لیے کامیابی ہے، اس کامیابی کا عملی مظاہرہ تمکن فی الارض اور استخلاف ہے. اور اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے جو نوازتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ خلافت الہیہ. تو یہ جو آیت 118 ہے یہ بیج ہے، اور اس بیج سے سورہ النور یعنی خلافت الہیہ اور نور توحید یہ کس طرح اس بیج سے شاخوں کی طرح پھوٹے گا، تو کل انشاءاللہ العزیز ان دونوں کے باہمی ربط سے اور جو بات آگے نکلے گی اس کو آگے چلائیں گے. تو آخر دعوانا الحمدللہ.